اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان سے گناہ کیوں سرزد ہوتے ہیں؟ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس سے گناہ سرزد ہونے لگتے ہیں، اور انہی گناہوں کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے۔ دلوں کے زنگ آلودہ ہونے کی بنا پر بندے کا ربط اور تعلق اپنے خالق و مالک سے کمزور پڑ جاتا ہے، اور تعلق باللہ کا کمزور پڑ جانا یا منقطع ہو جانا انسانیت کی تذلیل کا سب سے بڑا سبب ہونے کے ساتھ ساتھ دو خرابیوں کو بھی جنم دیتا ہے۔ نمبر 1، شعور کا ختم ہو جانا۔ نمبر 2، محاسبہ نفس کی قوت احساس کا ختم ہو جانا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو جھنجھوڑتے ہوئے تنبیہاً ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور ان نادانوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو خود فراموش بنا دیا، یعنی وہ اپنے آپ کو بھول گئے اور انہیں یہ خبر ہی نہ رہی کہ اللہ رب العزت نے تو انہیں احسن تقویم کے سانچے میں ڈھال کر بنایا تھا اور ان کے سر پر شرافت کا تاج سجایا تھا۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ ایک آدمی اپنے جانور کو چرنے کے لیے اتنی لمبی رسی باندھتا ہے کہ وہ دوسرے کے کھیت تک نہ جا سکے۔ خدا نخواستہ اگر رسی کی کاٹ ڈھیلی پڑ جائے یا رسی ٹوٹ جائے تو وہی جانور دوسرے کے کھیت میں چلا جائے گا، اس کی فصل خراب کرے گا اور اس کی فصل کو اجاڑ دے گا۔ تو لوگوں کی فصلوں کو اجاڑنے اور خراب کرنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس جانور کی رسی کی گانٹھ کو پھر سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا جائے تاکہ وہ اپنے کھیت کے اندر رہے، دوسرے کے کھیت تک نہ جا سکے۔ اب اس مثال کو سمجھنے کے لیے بات اصل مسئلے کی طرف آئیے کہ برائی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بندے کی تعلق باللہ والی رسی کی گانٹھ ڈھیلی پڑ جائے، اور اسی گانٹھ کے ڈھیلے پن کی وجہ سے آدمی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں گناہوں اور نافرمانیوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اور ان تمام برائیوں سے نجات کا علاج یہ ہے کہ اسی ڈھیلی گانٹھ کو پھر سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ جب بندے کے دل کا تعلق رب ذوالجلال سے جوڑ دیا جاتا ہے تو اس وقت اسے یہ شعور نصیب ہوتا ہے کہ ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے اور ہم اس کے عاجز بندے ہیں، اور یہی شعور اسے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کاملہ اور اس کے برتر ہونے اور اپنے کمزور اور عاجز ہونے کا یقین پیدا کرتا ہے۔ بس یہی تصور اسے ہر برائی سے روک دیتا ہے۔ اس کی وضاحت ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک رئیس کا کتا کیچڑ میں لتھڑا پتھڑا ایک آدمی کے قریب سے گزرا تو کتے نے اپنی دم کو ہلایا تو اس آدمی کے کپڑے خراب ہو گئے۔ اس آدمی نے غصے میں آ کر پتھر اٹھایا اور کتے کو مارنے والا تھا کہ اچانک اس کی نظر کتے کے گلے میں ڈلے ہوئے پٹے پر پڑی تو پہچان کیا کہ یہ کتا کس کا ہے۔ جو ہی کتے کے مالک کا خیال آیا تو فوراً کتے کی پیٹھ پر ظلم برسانے والا ہاتھ رک گیا۔ جب آدمی کسی پر ظلم و زیادتی کرے گا تو ظلم کرنے سے پہلے فوراً اس کی توجہ اس کے مالک پر پڑے گی، اور اس کے مالک کون ہے وہ جانتا ہے کہ بے شک یہ تو کمزور ہے، لیکن اس کا مالک اللہ اکبر بہت بڑا ہے، بہت طاقت والا ہے۔ بس اس کے مالک کی طاقت و قدرت کا تصور اسے ظلم سے روک دے گا۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کیا اور اپنے دل کو سلامت رکھا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار فانی سے تشریف لے جانے کے بعد نبی و رسول تو دنیا میں کوئی نہیں آئے گا۔ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن لوگ تو پہلے کی طرح خدا سے غافل ہوتے رہیں گے، دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر خدا کو بھولتے رہیں گے۔ لوگوں میں وہ بنیادی فکر و شعور تو ختم ہوتا رہے گا۔ اللہ کی توحید کا انکار تو نہیں کریں گے، لیکن دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی تو کرتے رہیں گے۔ لوگوں کے دلوں کا ربط اللہ سے منقطع تو ہوتا رہے گا، تعلق باللہ والی رسی کی گانٹھ تو ڈھیلی ہوتی رہے گی۔ اب نبی تو آئے گا نہیں کہ ان کے زخموں پر مرہم پٹی کرے،
تو پھر ان دکھوں کا علاج کیسے ممکن ہے؟ تو ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے اللہ رب العزت نے فیضان نبوت و قیامت تک جاری رکھنے کے لیے اپنے مخلوق میں سے ہی اپنے اولیاء کا انتخاب فرمایا۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیخ اپنی قوم میں ایسے ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے، اور ایک مقام پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں۔ ان احادیث مبارکہ میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اولیاء اکرام کی وہی ڈیوٹی ہوتی ہے جو انبیاء اکرام کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ جس طرح انبیاء علیہ السلام لوگوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو اپنے مالک حقیقی سے جوڑ دیتے تھے، اولیاء اکرام بھی یہی کام کرتے ہیں۔ اس طرح علامہ اقبال فرماتے ہیں، خودی میں ڈوب زمانے سے نا امید نہ ہو، کہ اس کا زخم ہے در پردہ اہتمام میں رفو، رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتا، اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہو۔ ساری خرابیاں تعلق باللہ میں دراڑیں پڑ جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور ساری خرابیوں کو ختم کرنے کا حل یہ ہے کہ ان دراڑوں کو ختم کیا جائے، دل کی دنیا کی جراثیم سے بچا کر خالص اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اور اسی لیے دل کا زندہ ہو جانا امتوں کے پرانے مرض کا علاج ہے، اور دل زندہ ہوتا ہے تعلق باللہ کے مضبوط ہونے سے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت یہی ہے کہ آپ نے دنیا میں لوگوں کو اللہ کا بندہ بنایا ہے، جن کا جینا مرنا اللہ کے لیے تھا۔ اور دل زندہ ہوتا ہے تصور اسم اللہ ذات سے یا کلمہ شریف کی تکرار سے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کے سر پر اللہ پاک نے خلافت کا تاج پہنا کر اسے زمین پر اتارا ہے، اور کوشش کیجیے گا کہ اسے آگے بھی شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔